جی زینب رحمان، آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میں ڈائریکٹلی کوشچن پہ آتی ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی کریشن بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد کرے گی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنسر کیا تھا کہ میں ایک ایسی کریشن بنا رہا ہوں جو اپنی مرضی سے میری اطاعت کرے گی. تو اس کے بعد سارا میں واقعہ اسکپ کر رہی ہوں. تو ابلیس نے یہ کلیم کیا کہ اس کی جو بھی وجہ تھی کہ میں اس کو اپنی فطرت سے ہٹاؤں گا، اسے غلط کام کرواؤں گا. تو میرا کوشچن بیسکلی یہی ہے کہ جو ابلیس تھا اس جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں، جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اس میں کتنا پرسینٹ ہمارا کام ہے اور کتنا پرسینٹ ابلیس کا کام ہے، اور اس کے ایگزسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے. جب ہم حجم سلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک واقعہ یاد آتا ہے جو ان کے ساتھ بچپن میں ہوا تھا. اس کو شک صدر کے نام سے جانتے ہیں، جب ان کا دل نکالا گیا تھا کہ اس پہ شیطان حاوی نہ ہو. مطلب یہ اگر ایک بہت بڑا واقعہ ہے تو اس کے ایگزسٹ مطلب ابلیس اگر بہت بڑی چیز ہے تو اس کے ایگزسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے. میرا مینلی کوشچن یہی ہے. جزاک اللہ. آپ نے شک صدر مینشن کر کے اس کو ٹاپک سے ریلیونس دے دی ورنہ یہ کوشچن اس ٹاپک سے آج کے بالکل یہی بات. ہینڈلنگ دا کوشچن اسمارٹلی. تو جو شک صدر کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آقا علیہ السلام جو ہیں ان کی ذات مبارکہ ایک آؤٹ آف دس پلانٹ، آؤٹ آف ایوری تھنگ بیونڈ ہیومن امیجنیشن، ان کا ایک مقام ہے. اس لیے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، وہ ویسے بھی نبیوں کے علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سپرلیٹو ہوتے ہیں فرام نارمل ہیومن بینگس. مثال کے طور پہ ان کی وہ زندگیاں کی جو مشکلات ہیں، آنیسٹلی اسپیکنگ میں اتنی مشکلات کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا، نہ ہمارے کوئی آس پاس کے لوگ کر پائیں گے. میں خالی اس طرف مشکلات کی طرف ہی آج کی ڈسکشن لے جاؤں تو ہم کہیں گے کہ یہ نبیوں کی ہی صبر ہے جو اتنی مشکلات کا سامنا کر لیتے ہیں، عام انسان نہیں کر سکتا. تو چھوڑیں جو درجات اور جو باقی معاملات ہیں اور جو ان کے ساتھ اسپیشل پرورش کے جو معاملات ہیں وہ تو چلیں ایک ایسپیکٹ ہے نا. مشکلات اور پریشانیاں بھی ہم اتنی نہیں دیکھ سکتے جتنی انبیاء علیہ السلام نے اپنے اوپر لیں اور صبر کا مظاہرہ کیا. لیکن جو آپ کا سوال ہے نا کہ کتنے پرسنٹ انسان کا اور کتنے پرسنٹ ابلیس کا کریڈٹ ہوتا ہے، تو میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے دوں کہ 100% انسان کو کریڈٹ جاتا ہے اپنے ہر اس عمل کا جو عمل وہ بہوش و حواس خمسہ اپنی مرضی سے نیکی کی طرف یا بدی کی طرف کرتا ہے. کوئی ایسا کریڈٹ کبھی بھی ابلیس سے اٹیچ کرنے کی بھول مت کیجیے گا کہ اس کا گناہ یا اس کی سزا ابلیس کو ملے گی. آپ کو بکلم خود بذات خود اپنے اوپر ہی وہ چیز اسی کرج سے لینی ہے جس کرج سے آپ نے وہ عمل کیا تھا. اگر میں خدا نخواستہ کوئی برا عمل کر رہا ہوں اور ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کر رہا ہوں تو یہ بات مجھے میری عزت نفس کو تسلیم کرنی چاہیے کہ میں نے یہ خود کیا تھا. چاہے کسی کے انفلوئنس میں آ کے، کسی کی بات میں آ کے، کسی سے امپریس ہو کے، کسی سے ڈپریس ہو کے، کسی کو دیکھ کے، کسی چیز سے اٹریکٹ ہو کے کیا میں نے خود تھا. اس لیے اس کا ریوارڈ بھی مجھے ہی دیجیے گا اور اس کی سزا بھی مجھے ہی دیجیے گا. میں اسی کرج کے ساتھ اس کی سزا بھی لینے کو تیار ہوں اور اسی کرج کے ساتھ اس کا ریوارڈ بھی لینے کو تیار ہوں. ہاں یہ ضرور ہے، جب ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ ایکچولی دیکھیں ابلیس کی جو پوری سٹوری ہے نا وہ ایک الگ ڈسکشن کسی دن کریں گے. میں نے جیسے کہا کہ کیونکہ ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا سا، لیکن ابلیس میں چھوٹی سی بات میں کوشش کروں گا اس میں ایز بریفلی ایز پاسبل آپ کو بول دوں کہ ابلیس صرف اور صرف
illusion جنریٹ کرنے کی اجازت لے سکا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ میں ایسا سما کریٹ کروں گا، ایسی چیزیں کریٹ کروں گا جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ آپ کی اتنی بڑی عنایت کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور میں جو ہوں اس کو ڈسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو کے اپنے تکبر کو ہوا دے سکوں گا۔ وہ ایک اس نے جو بیسکلی اس سے جو فالٹ، جو غلطی سرزد ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ تکبر میں آ گیا۔ تو وہ اپنے تکبر کو، جب تکبر کی سب سے بری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی وینٹی کو ہوا دینے کے لیے اوور بورڈ چلے جاتے ہیں، آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ میرا تکبر الائیو رہے، میری تمکنت الائیو رہے، باقی اس کے لیے مجھے کسی کو رشوت دینی پڑے، کسی کو قتل کرنا پڑے، کسی کا حق تلفی کرنی پڑے، کسی کو جھوٹ بولنا پڑے، کسی سے سفارش کرانی پڑے، کچھ میں جو ہے وہ برقرار رہے۔ ایگزیکٹلی اسی تکبر کو ہوا دینے کے لیے اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دینی ہے، آپ نے پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے مہلت دی جائے قیامت تک کی، میں اپنی بھرپور کوشش کر جاؤں گا کہ یہ اس کو ڈسٹریکٹ کروں، یہ ثابت کرنے کے لیے۔ اب وہ ثابت کیا کرنا ہے بیچارے نے، اس کا صرف تکبر اس وقت بھی بول رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا کہ تو کر لے، تجھے میں نے مہلت دی، تو جتنا کوشش کر سکتا ہے تو کر لے، میرے جو متقی ہیں، جو میرے صالحین ہیں، وہ ثابت کر دیں گے کہ تیری کوئی ایلوژن ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی۔ تو کوشش اور دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کرنی چاہیے کہ ہم الذی یوسوس فی صدور الناس کے ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں نا، فی صدور الناس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اندر آتے ہیں، وہ دلوں میں وسوسے نہ ڈال سکے، کامیاب نہ ہو، اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف اور ان کے احکامات کی طرف رکھیں، تو آنیسٹلی اسپیکنگ 0% کریڈٹ بھی نہیں جاتا ابلیس کو، 100% کریڈٹ ہم لے کے انشاءاللہ فلاح پائیں گے، سرخی ہو جائیں۔ جزاک اللہ سر۔ سر آپ اس پہ ایک رکھیے گا ڈسکشن کہ یہ اس کے ایگزسٹ کرنے کی بیسکلی وجہ کیا ہے۔ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور کبھی نبیل بھائی نے موقع دیا ہے ان کی سپیس میں ڈسکس کریں گے اس کو، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے کیونکہ یہاں سے ابتدا ہے اور اس چیز کی جہاں جو آج تک ہم لے کے چل رہے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت کچھ، اس میں بھی بہت کچھ سیکھوں گا، آپ لوگ بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی علی انور آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زریاب صاحب، آپ کا سیشن میں سنتا ہوں، جی وعلیکم۔ 2-3 تقریباً سیشن میں نے سنے ہیں، بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کا دیا ہے طریقہ۔ کوشچن یہ ہے، ہلو علی بھائی آپ کی آواز میں گلچ آ رہا ہے۔ آواز نہیں آ رہی میری صحیح؟ جی اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں اپنے جو ہے نا کلیئرٹی کے لیے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ حدیث میں جو آپ نے بتایا، ہم نے بچپن میں یہ سنا ہے، وہ پڑھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ جو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو بات ہوئی ستارے کی، وہ ہم نے بھی سنی تھی، اور اس کے بعد جب قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے اپنا روح پھونکا، اپنے روح سے پھونکا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ کیا حکمت عملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے پیدا کیا، اور پھر آگے چل کے اسی بشریت کے لبادے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس میں بھی اپنا روح پھونکا۔ تو یہ 2 مرتبہ یہ اپنا روح ایک ہی مطلب ایگزسٹنگ مطلب کوئی جو چیز بن رہی تھی اس کے لیے یہ کیوں ہے؟
اچھا میں شاید آپ کا سوال ٹھیک سے سمجھا نہیں کہ دو دفعہ کیا 2 بلین دفعہ 20 بلین دفعہ اللہ تعالیٰ روح پھونکیں گے کوئی یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز قادر ہیں، وہ جتنی مرضی روحیں پھونکیں گے، جس مرضی کو روح عنایت کر دیں گے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں میں وہ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کوئی میرا سوال نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے لبادے میں جب آنا تھا سارا کچھ جو امتحان جو سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں انسان کے لیے رکھا ہے اس نے، تو اس میں تو سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اسی مطلب ایک اسپیشیز میں آگے چل کے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنے روح سے نا۔ آپ کی بات یہاں کاٹوں گا، آپ نے ایک جملہ یہاں بولا ہے جو شاید میں نے پہلی دفعہ یہ سمجھا تھا کہ میں نے مجھے سنائی ٹھیک نہیں دیا۔ انسان کے لبادے میں آنے کا ذرا ایکسپلین کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انسان ایز اے ہیومن بینگ، بشریت کا لبادہ جو ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ ظاہراً تو بشریت وہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن روحانی طور پہ بشریت جو ہے نا شروع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا فرمانے سے، تو دونوں کا تعلق تو ایک بشریت سے ہے نا۔ اچھا آگے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جسد خاکی میں جو روح ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ علی بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی حکمت عملی کیا ہے، اس میں اچھی بات ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں کوئی شک ہے میرا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس میں اسٹرینتھنگ پوائنٹ کیا ہے، نہیں پہلے مجھے آپ یہ بیان کیجئے تاکہ ہم دونوں ایک فریکوینسی پہ آئے نا، ہماری ڈیفینیشنز ایک جیسی ہوں۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علیہ السلام کی جو روح مبارک ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک سے اس کا کوئی ڈائریکٹلی تعلق ہے روح کا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اللہ پاک کے نور کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے جو پیدا کیا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک پیدا کیا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ میں چاہے اس سے متفق ہوں، آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کیا تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کی دفعہ کیا کیا؟ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس میں بھی میں نے اپنے روح سے ہی کچھ پھونکا، مطلب کوئی پورشن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا جب داخل کیا تب وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام جو نا مطلب موومنٹ میں آئے، زندگی میں آئے۔ اچھا دیکھیں سوری آپ کا نام کیا ہے؟ علی انور۔ علی انور صاحب، یہ جو آپ کانسیپٹ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ اس کانسیپٹ کے کو میں انڈورس نہیں کرتا، میری بات ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں اس کانسیپٹ متفق نہیں ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں اپنے آپ کو یا اپنے کسی حصے کو اپنے کسی اینٹی کو آدم علیہ السلام کے اندر داخل کیا یا اپنے کسی نور کے سے تخلیق روح نبوی کچھ میں اس کانسیپٹ کو انڈورس نہیں کرتا، بلکہ میں اس کانسیپٹ کو میں لے کے آتا ہوں۔ اگر میں یہ تصور کروں کہ میری روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی پارٹ آف دا لارڈ ہے تو میں اس کو پارٹ آف دا لارڈ کنسیڈر کرتے ہی شرک کا مرتکب ہوتا ہوں اپنے کاغذوں میں، اپنی ڈیفینیشنز میں ایسا کوئی تصور اپنے اوپر طاری نہیں کرتا۔ میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں، ہر امر پر قادر ہیں،
وہ میری روح تخلیق کر کے میرے اندر پھونک سکتے ہیں. وہ میری یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انہوں نے تخلیق کی ہے. آدم علیہ السلام کے اندر جو روح پھونکی ہے وہ ان کی تخلیق ہے جو ان کے اندر ہے. اور میں یہ ہرگز نہیں مانتا یا تسلیم کر سکتا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ایکسٹینڈڈ آرم ہوں، کیونکہ یہ جو تصور ہے یہ کرسچینٹی کا بلیف ہے کہ جیسس کرائسٹ may peace be upon him is the extended arm of the Lord that comes on the planet to die for the sins of all. This is the belief of Christianity کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں کہ جسد خاکی میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے سر پہ لے کے مصلوب ہو جاتے ہیں. یہ کرسچینٹی کا ایک ڈسٹورٹڈ کانسیپٹ ہے، بائبل کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حدیث بھی میں نے بخوبی بائبل کا جائزہ لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک بھی حدیث کسی بائبل کے چیپٹر میں موجود نہیں جہاں انہوں نے ایسا کوئی کلیم کیا ہو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی ایکسٹینڈڈ آرم یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی اپنے اوپر کوئی جسد خاکی اوڑھ کے ان کی صورت میں دنیا میں کوئی اسٹیپ لیا، ایسا میں ہرگز نہیں مانتا. تو اب یہاں سے آگے ڈسکشن پلیز شروع کر کے اپنے کوشچن کو ریفریز کر کیجیے گا. جی علی بھائی آپ کا بس مائک میوٹ ہے میں تو نے آپ کا اوپینین بتا سن دیں. لیا. بس مجھے جو ہے نا کلیئرٹی ہو گئی. میں بھی اس اوپینین کا نہیں تھا، لیکن ہم نے بکس میں پڑھا ہے، ہمارے جو دینی بکس ہے نا اس میں یہی پڑھا ہے. شروع میں جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ اللہ جی تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے جو پیدا کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا. یہ جو ٹھیک آپ ہے نا، بات وہ نمبر. جی جی اپنے نور کیا، تو اس نور کا مطلب جو ہے وہ نور اگر تو علم ہے، اگر اختیار ہے اور اس کی ربوبیت ہے، ہاں یہ اس زمرے میں درست ہے کہ اپنے علم سے اپنے مہارت سے کوئی چیز کی تو، لیکن میں یہ کہوں کہ اپنے ہی نور سے کچھ چیز ایکسٹینڈ کر کے وہ ایک کرسچینٹی والی سائڈ کا بلیف لائے تو وہ میں اس کے ذرا میں اختلاف رکھتا ہوں اس سے ذاتی طور پہ. میں بڑی رسپیکٹ کے ساتھ with all due respect to all those who believe in that, I beg to differ. جی سر جزاک اللہ خیر. جی ارم چودھری آپ بات کریں. السلام علیکم. میں نے کوشچن پوچھنا تھا، تھوڑا سا ریلیونٹ ہے کہ جیسے ہم مکہ یا مدینہ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم مدینہ سے کیوں محبت کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، ان گلیوں میں وہ پھرتے تھے، تو اور ابھی بھی وہاں پہ ان کا روزہ مبارک ہے، تو ہم فیل کر سکتے ہیں وہاں جا کے. تو جو لوگ مکہ جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کے کعبہ کو دیکھ کے روتے ہیں، اور مطلب اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو ہم اس لیے وہاں جا کے رو رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں روتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے ملنا ہے تو وہ ہم کہیں بھی مل سکتے ہیں، تو وہاں جا کے ہم کیا فیل کریں. اور جو لوگ اس کو دیکھ کے پھر رو رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا بہت محبت کر رہے ہیں اس جگہ سے، تو وہ کیوں محبت کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کنیکشن آپ کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. آپ سارا دن بے شک اللہ سے باتیں کر رہے ہوں تو آپ ویسے تہجد پڑھیں یا جیسے نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، آپ رو رہے ہیں تب رو رہے ہیں. تو مکہ جا کے جو لوگ روتے ہیں وہ کیوں روتے ہیں؟ ارم بیٹے آپ کسی ایسے شخص سے ملی ہیں جو مکہ جا کے رویا اور آپ کو بتاتا ہو کہ میں رویا تھا مکہ جا کے؟ نہیں ملی نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ روتے ہیں. اور مطلب ٹی وی پہ بھی اگر وہ چینل اگر چلا ہوا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میری مدرز رو رہی ہیں دیکھ کے. شخص سے ملی ہیں جو بہت مدت کے بعد پردیس کاٹ کے اپنے شہر میں لینڈ ہو کے ادھر روتا ہو، یا کسی کو ایسے شخص سے ملی ہیں جو قبرستان میں اپنے کسی پیارے کی قبر پہ جا کے رویا ہو، یا کسی ایسا سے ملی ہوں؟ جی ایسا ہے.
کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ایسے مقام پہ پہنچی ہو تو کوئی نوسٹیلجیا کا افیکٹ آیا ہو اور آپ کو کچھ یاد آیا ہو، یا کوئی گانا سنا ہو، یا کوئی نعت سنی ہو، یا کوئی نعت سنی ہو، یا کوئی نوحہ سنا ہو، یا کوئی قصیدہ سنا ہو، منقبت سنی ہو، اور آپ کو اچانک سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں کچھ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونے سے؟ جی ہوتا ہے، ویری آفن. کیوں ہوتا ہے مجھے ذرا بتائیں، سوری. وہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں آپ کبھی ایسے آپ کے آنسو کیوں کبھی آئے جب آئے؟ کیونکہ شاید ہم اس مومنٹ میں بہت خوش تھے اور ہم مس کر رہے ہیں اس مومنٹ کو. کیونکہ ہم اس مومنٹ میں شاید بہت خوش تھے، تو ناسٹیلجیا نے کیا کیا، مجھے جب واپس اس وقت میں لے کے گئے تو میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. ایسے جی ارم آپ کا مائک میوٹ ہے. چلیں جی جی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو سوال کیوں پوچھا. جب بھی آپ کسی شخص کو کسی کیفیت میں دیکھتے ہیں نا، چاہے ٹی وی پہ دیکھیں یا کسی ڈاکیومنٹری میں یا کسی طرح سوشل میڈیا پہ یا کسی کو وزبلی دیکھیں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ شخص کیوں رو رہا ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. شاید آپ لوگ ہوپ کہ آپ بور نہ ہو. کہ میرے والد صاحب کی جب میں شاعری پڑھا کرتا تھا تو کچھ اشعار ایسے ہوتے تھے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے، بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے. اور لیکن وہ شعر میں یاد کر لیتا تھا کہ یار چلو میں یہ شعر یاد کر لوں کہ دیکھوں ایسی کون سی کیفیت ہے جو اس شعر کو کبھی شاید ڈپکٹ کر سکوں میں. تو ایک دفعہ کیا ہوا، میں چھوٹا سا کوئکلی ایک قصہ سناتا ہوں کہ میں ایک جگہ سے گزرا کرتا تھا تو وہاں پہ ایک بچی آتی تھی. وہ میں گاڑی جہاں پہ ریڈ لائٹ پہ رکتا تھا دفتر جاتے ہوئے، تو ایک بچی آتی تھی، وہ مجھ سے یا پھول یا کوئی چیز دیتی تھی اور پیسے مانگتی تھی. تو ایک روٹین بن گئی، میں اس کے لیے گھر سے ٹفن لے کے آتا تھا، اس کو کچھ کھلا دیا کرتا تھا. ایک دن وہ مجھے نظر نہیں آئی اور میں ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہوا، اور مجھے پہلی دفعہ شاید زندگی میں ایسا ہوا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ریڈ لائٹ زیادہ دیر رہے تاکہ وہ بچی مجھے نظر آ جائے. تو جب میں نے دیکھا ریڈ لائٹ گرین ہو گئی، پیچھے سے لوگ ہارن بھی بجانا شروع کر دیا، تو میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا لی. میں نے کہا میں اس بچی کو ڈھونڈتا ہوں. تو میں اس بچی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو پتا چلا وہ کہیں گری تھی، اس کے مٹی شٹی اس کے پورے چہرے پہ کپڑوں پہ تھی اور وہ رو رہی تھی. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتی ہے، وہ اشارہ کیا اس نے ایک بچے کی طرف، اس کا کوئی بھائی کزن وغیرہ تھا کوئی، تو کہتی وہ مجھ سے میرے پیسے لے کے بھاگ گیا، اب میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا اچھا، اور اس نے مجھے مارا بھی ہے. تو میں نے کہا اچھا کتنے پیسے تھے؟ تو کہتی ہے 114 روپے. مجھے آج بھی یاد ہے اس نے کہا. تو مجھے اس کے رونے پہ اسمائل آئی نا کہ that money means a lot to her. تو مجھے جب اس کے رونے پہ اسمائل آئی اور میں نے جیب سے پھر جان کے 200 روپے نکال کے اس کو دی. میں یہ دیکھو اس میں تھوڑے سے پیسے زیادہ ہیں، اب اس کو نہیں چھیڑنا، اب تم ایک دفعہ خوش ہو جاؤ. میں نے اس کی مٹی شٹی جھاڑی تو اس نے اسمائل دی اور اس کے آنسو بھی نکل رہے تھے. تو جیسے ہی اس نے وہ $1,000,000 اسمائل دی تو آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو کیا کہ اب میں وہ شعر سناتا ہوں، آپ کا شعر مجھ پہ اترتا نہیں تھا. وہ شعر تھا، کوئی ہنسا تو رو دیے، رویا تو مسکرا دیے، اب کہ تیری جدائی میں ہم تو عجیب ہو گئے. یہ شعر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کسی کے رونے پہ ہنسی کیسے آتی ہے اور کسی کے ہنسنے پہ رونا کیسے آتا ہے، اور ایسا کیسا انسان عجیب ہو جاتا ہے. تو جب وہ اس بچی کے اس انسیڈنٹ میں یہ دونوں مناظر میرے سامنے ہوئے تو وہ شعر مجھ پہ اترا. اب میں نے یہ کیوں قصہ آپ کو سنایا کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ ہم پہ اترتی نہیں ہیں اس طرح سے، جب تک ہم اس رستے سے گزرتے نہیں ہیں یا اس طرح کا سانحہ ہمارے اوپر وقوع پذیر نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، تو ہمیں وہ فیلنگ سمجھ نہیں آتی، بلکہ یہاں تک کہ غلط بھی لگتی ہے یا فیک لگتی ہے یا سپرفیشل لگتی ہے، جھوٹی لگتی ہے، بناوٹی لگتی ہے. لیکن جب ہم پہ وہ کیفیت بیتتی ہے تو ہمیں اس ٹائم احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے. دیکھو اب مجھ پہ آئی ہے یہ کیفیت تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بناوٹ نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ تو جینوئنلی میرے آنسو چھلک گئے ہیں آنکھوں سے. سو یو نیور نو کہ کسی شخص کا کسی جگہ سے کیا ایسوسیشن اسٹیبلش ہوا ہے، کیا اس کا کنیکشن بنا ہے، اس کی روح کا، اس کے دل کا، دماغ کا، اس کی یادوں کا، اس کے تصور کا آ گئے ہیں اور کنٹرول نہیں ہو رہا. وہ سبحان اللہ کیے جا رہا ہے، اللہ اکبر کیے جا رہا ہے، دعائیں کیے جا رہے ہیں، رقص کیے جا رہے ہیں، ناچے جا رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں، پاک ہو گیا ہے، مست ہو گیا ہے، مجذوب ہو گیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں ہوا ہے جب تک کہ ہم نہیں ہو جاتے. تو اس لیے جب بھی آپ کسی کو ایسے دیکھیں تو انسٹیڈ آف فرام اے ججمنٹل پوائنٹ آف ویو
be in a very inquisitive mode کہ یار ایسا کیوں ہے، ایسا اس کے اوپر کیا بیتا ہوگا. تو آپ جج کرنے کی بجائے آپ ایمپتھائز کر کے اس کے جوتوں میں اپنے آپ کو ان the shoes of that person, in the situation of that person آپ پلیس کرنا شروع ہوں گے، اور آپ اچھا ہی سوچیں گے، اچھا ہی تصور کریں گے، اور شاید اس اچھی اور پازیٹیو نیت کی وجہ سے آپ کو بغیر اس کیفیت میں جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سچویشن کا ادراک آپ کو مل جائے کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے یا ایسے ہوا تھا. تو اٹس اے پارٹ آف ہیومن لائف. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی اور تجزیہ بڑھے گا تو آپ کے اوپر بہت چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھولتے. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ ایسا کیا فیل کرتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں جاؤں گی تو شاید میں یہ سب کچھ پتہ نہیں، شاید میں فیل نہ کر سکوں یا کچھ کمی ہے. آپ ایک دفعہ جائیں نا، آپ اس کیفیت سے گزریں، جا کے دیکھیں مجھے آپ کے لگ رہا اوپر. ہے کہ میں اسی وجہ سے نہیں جا پا رہی ہوں. نہیں اس آپ لیے جائیں، دعا ہے کہ آپ جا کے ذرا اپنی، بلکہ واپس آ کے کسی چیز میں ہمیں اپنی کیفیت ضرور بتائیے گا کہ آپ کیسے بیتا ضرور ہو. انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی محمد عامر سہیل آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں جناب، میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب پیدا کیا انسان کو تاکہ ہم وہ کلمہ پڑھ سکے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے وہ جواب دیا تھا اس سوال پہ، تو میں اس پہ بس یہ ایک کانٹیکٹ کوشچن تھا، مطلب یہ اس پہلے بھی مطلب کئی ڈسکشنس ہوئے ہمارا، تو اس سے ایک کوشچن ریز ہوا تھا کہ ٹھیک ہے مطلب ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، تو ہم تو مطلب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن پچھلے جو امت تھے، جو امت گزرے 1400 سال پہلے، جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے سر، وہ تو مطلب یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، یا پھر یہ پڑھتے تھے یہ کلمہ. مطلب اس کوشچن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیا ہے اس پہ؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا. اور میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ ابھی بھی وہ جو یہودی جو یروشلم میں جاتے ہیں اور اپنے ریچولز پورے کرتے ہیں، ابھی بھی وہ الہم اور محمدم کا ایک پورا جملہ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ اب پردے ڈالنے اور اٹھانے والے ہیں آنکھوں سے اور دلوں سے، وہ ابھی بھی وہی کلمہ بولتے ہیں. تو مجھے یقین ہے، اور قرآن پاک ٹیسٹیفائی کرتا ہے، وہ کتاب کہہ کے ذکر کرتا ہے قرآن پاک میں کہ تم سے پہلے بھی انبیاء پر کتاب آئی. تو میں اس چیز کا ماننے والا ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ کلمہ یہی پڑھا کے گئے ہیں، وہ یہی بات کر کے گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ میں اس چیز کو فرملی میں ذاتی طور پہ مانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک میں نے بائبل میں بھی دیکھ لیا ہے اور باقی کتب میں بھی دیکھ لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کلمہ وہ ان کی قوم بھی پڑھتی تھی اور ان کے انبیاء بھی پڑھتے تھے. جی سر جزاک اللہ خیر. جی سمیہ بات کیجیے. ویری سوری آپ سر کہ میں دوبارہ کوشچن کر رہی ہوں، بس میں کیا کروں کہ میرا جو ہے نا یہ ڈسکشن ایسا ہے کہ میرا دل نہیں بھرتا. آئی ایم آڈیبل؟ آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی سمیہ پلیز. جی میں یہ چیز ایک تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ابھی لاسٹ کوشچن آیا اسی کے کانٹیکس میں، کہ ایک چیز میں نے سنی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو سامنے کلمہ لکھا ہوا تھا اور انہوں نے کلمہ پڑھا. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہی تھی میں آپ سے، بلکہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ کائنڈلی پلیز ایک ایسا ضرور آپ بنائیں، اور نویل بھائی سے میری ریکویسٹ ہے کیونکہ وہ تو میں منوا لوں گی ان سے، لیکن آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز دوبارہ تشریف لائیں اور ہم سب کو جو آدم علیہ السلام کا پورا جو ایک فلسفی کا ٹاپک ہے اس پہ ضرور آپ ہمیں کچھ سکھائیں، تاکہ ہم آپ سے بھی بہت کچھ، مجھے امید ہے کہ میں کچھ نیا سیکھوں گی، کیونکہ میں اس چیز کو پڑھ چکی ہوں تو میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں کہ میں آپ سے کیا نیا سیکھوں اور کیا مزید علم لے کے جاؤں. ایک اور سوال میرا لاسٹ یہ ہے، ویری سوری کیونکہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی، بڑی مشکل سے ہوتی. میوزک پہ آپ کا جو ہے، میں نے جتنا گرے لانچ پہ جتنی آپ کی ویڈیوز دیکھی اس پہ میوزک پہ صرف اتنی آپ کی ورڈک ہے کہ
وہ جو ہے وہ میں نے سنی ہے، بٹ میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جاننا چاہتی ہوں کہ میوزک وٹ کائنڈ آف میوزک کے حلال. تو بھلے آپ یہاں پر مجھے نہ آنسر کر پائیں ڈیٹیل میں، لیکن آپ پلیز ایک اسپیسیفک ویڈیو یا کچھ ایسا ضرور شیئر کریں جس پہ ہم سب کی رہنمائی ہو. میں آپ سے ورڈکٹ چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ میوزک والی ڈسکشن کے اوپر بعد میں آتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے کلمہ لکھا دیکھا، تو یہ کسی یعنی تمام تر علماء کو میں نے جتنا کو پڑھا ہے اور جن کے کتب اویلیبل نہیں ہیں اور ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں، وہ سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ ضعیف روایات اور احادیث ہیں. لیکن میں اپنی آپ کو ذاتی اوپینین یہ دیتا ہوں کہ میرے اندازے میں میری جتنا ابھی تک علم کا اور تجربے اور تجزیے کا، میں آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں اپنے عمر کے اس سفر میں، اس جرنی میں. اور جو کچھ میں عموماً سب کو کہا کرتا ہوں کہ آئی ایم یور فیلو اسٹوڈنٹ، ڈو ناٹ کال می اے ٹیچر، اٹ کائنڈ آف sounds offensive to me. I am also a fellow student who likes to share his homework with his classmates. تو جو ہوم ورک میں کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، کلاس ورک میں دیکھتا ہوں، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. جو آپ کو ملے آپ مجھ سے شیئر کر دیں، اور افضل ترین جو علم ہم سب کو ملے ہم اس افضل ترین جگہ پر اپنے آپ کو پلیس کریں، اور جیسے اس سے افضل کوئی چیز ملے تو پچھلی کو ترک کر کے رجوع کر کے آپ افضل ترین چیز کے اوپر جائیں، اس سے افضل چیز پر جائیں. تو جو میں نے ابھی تک اپنے تجربے تجزیے مطالعے سے دیکھا ہے، تو میں اس چیز کو مانتا ہوں، میری ایک اوپینین ڈیولپ ہے اس چیز کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ جو لوح محفوظ ہے، وہ لوح محفوظ جس قلم سے لکھی گئی، اس قلم نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحریر کیا تھا. اس قلم کو جو پہلا حکم ملا تھا وہ کلمہ لکھنے کا ملا تھا. اس کے بعد کہیں جا کے لوح محفوظ میں باقی کی تمام قدر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لکھی گئی تھیں. تو اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، میرے اندازے میں ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ پڑھا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہو. لیکن میں مانتا ضرور ہوں کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز الفاظ کی صورت میں گونجی ہے کائنات میں، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونجے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی کن آیا ہے اور کچھ اور کچھ سنائی دیا ہے تو سنائی دیا ہے. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ کائنات اس کلمے کی، وہ جو بگ بینگ جس کو سائنس کہتی ہے، میں اس ویو لینتھ کو کہتا ہوں، وہ جو کلمے سے سٹارٹ ہوا ہے، ادھر سے بگ بینگ سٹارٹ ہوا ہے اور کائنات کی تخلیق شروع ہوئی ہے. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے. اس کو کسی اور درجے پہ مت رکھیے گا، یہ صرف آپ کے فیلو اسٹوڈنٹ کے ہوم ورک کے مضمون کا ٹائٹل ہے. تو یہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو رکھ لیجئے گا، اس سے افضل کوئی چیز ملے تو اس کو ترک کر کے مجھے بھی بتا دیجئے. جہاں تک تعلق ہے میوزک کی گفتگو کا، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سیشن کر لیں گے. میں چھوٹی سی بات پہ اس کو ضرور یہ کلوز کروں گا کہ ایک موسیقی میوزک ایسا ہے جو مجھے نعت میں بھی سنائی دیتا ہے، جو طرز کی صورت میں آتا ہے. ایک ایسا ہے جو مجھے اذان کی صورت میں، سریلی اذان، پاکستانی اذانیں نہیں، سریلی اذانوں کی صورت میں، مشاری الفاظ صاحب کی اذان کی صورت میں جو مجھے موسیقی سنائی دیتی ہے، وہ بڑے سر میں ہے. میں آپ کو یہ تک بتا سکتا ہوں کہ مشاری الفاظ صاحب کون کون سی صورت، کون کون سے راگ میں اس کی قرات کرتے ہیں. جو راگ ایسٹرن میوزک میں اسٹیبلشڈ ہیں، ان میں سے کئی راگوں میں وہ اس چیز کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، اور کچھ اذانیں وہ کسی ایک سرٹن ویسٹرن نوٹیشن میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے موسیقی کو اوپر بڑی توجہ کے ساتھ بہت پڑھا ہے، اس کو، اس کی نوٹیشن پڑھی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، ویسٹرن میں کیا ہوتی ہے، ایسٹرن میں کیا ہوتی ہے، کلاسیکل میں کیا ہوتی ہے، سیمی کلاسیکل کسے کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں. تو ہمارے ہاں، ہمارے ارد گرد ہر طرف موسیقی کے بہت سے ایسپیکٹس ہیں. اب حلال وہ سب چیز ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لے کے جائے، نیکی کی طرف لے کے جائے، سیرت مبارکہ کی طرف لے کے جائے. نعت بھی کئی لوگوں کو، اب وہ ایک نعت میں سب کو ریکمنڈ کرتا ہوں، مظفر وارثی صاحب کی، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ پڑھنے کے بعد بڑے بڑے
دل جو ہیں وہ موم ہو جاتے ہیں اور وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی مائٹ کے سامنے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی سے محبت ہو جاتی ہے وہ نعت پڑھ سن کے. تو کئی چیزیں، ہر وہ موسیقی، ہر وہ میوزک، ہر وہ طرز، ہر وہ ویو لینتھ جو طرز کی صورت میں، میلوڈی کی صورت میں آئے گی، وہ حلال ہے، جو آپ کو اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جائے. اور جو چیز آپ کو اس لیول پہ ڈسٹریکٹ کر دے، چاہے وہ نعت قوالی یا کچھ بھی ہے، وہ اتنا ڈسٹریکٹ کر دے کہ آپ دنیا اور آخرت سے ہی ڈسٹریکٹ ہو جائیں، اپنے روزمرہ کے معاملات سے ہی ڈسٹریکٹ ہو جائیں، تو چاہے نعت ہی کیوں آپ نے ضرورت سے زیادہ سن کے اپنے آپ کو محو کر لیا ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. جس طرح ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے چینی حرام ہو جاتی ہے، اصل میں چینی حرام نہیں ہے لیکن وہ کھائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا. اسی طرح کوئی بھی موسیقی جس میں آپ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں اپنے مقاصد سے، اپنے ڈیلی بیسس کی لائف سے، اپنی ذمہ داریوں سے، وہ موسیقی کسی بھی صورت میں وہ حرام ہے. اور جو چیز آپ کو اچھے کی طرف لے کے جائے تو وہ موسیقی حلال ہے. میں خالی آپ کو اتنا سی ایک شارٹ میں ابھی یہاں پہ یہ بتا سکتا ہوں. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور وہ آدم علیہ السلام کی بات، اس پہ آپ ضرور تشریف لائیں گے ہم سب کے لیے. جی میں کروں گا. ہم نبیل بھائی سے ریکویسٹ کریں گے. یہ 2-3 سیشنز ابھی ڈسکس ہو گئے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس طرح کی ٹویٹر اسپیسز کریں گے. وہ بڑی خوبصورت ڈسکشن ہے. وہ جو پہلے نساء نے سوال کیا تھا شاید وہ میں کور ہو جائے گا، اور باقی جو ابلیس کی ڈسکشن کے لیے ایک اور کوشچن آیا تھا تو وہ سارا کچھ اس میں کور ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. جی شبنم اسلام، آپ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. یہ ہم سیرہ پڑھ رہے تھے تو اس میں سے مجھے کنفیوژن سامنے آئی ہے، تو میں اس کے بارے میں ذرا آپ سے رہنمائی چاہتی ہوں. سوال جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے فادر سے ریلیٹڈ ہے. تو ایک جگہ ہم نے یہ سنا کہ حالانکہ حدیث میں بھی اور آیات بھی، قرآن کی آیات میں بھی ہے کہ عزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے فادر تھے، جن کو جو ہے آخرت میں جو انکار کرنے والوں میں سے تھے، اور جن کو آخرت میں ایک ہائنہ کی صورت میں دوزخ میں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور سائملٹینسلی میں نے یہ ایک اور بھی بات سامنے آئی ہے سیرہ کی ہی شکل میں کہ عزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے فادر نہیں بلکہ چچا تھے. تو کائنڈلی اس بارے میں آپ مجھے روشنی ڈال دی پلیز. تھوڑا سا میرے کاغذوں میں تھوڑا سا ویسے تو ٹاپک سے بھی ہٹ کے، اور دوسرا تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو اصلی سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ اپنے والد صاحب کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی آپ نے. وہ جو دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کانٹیکسٹ ان کی ایکسپلینیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہ میں کس مقام پہ آ کے، کس جگہ پہ آ کے مجھے کون سے سٹیپس لینے ہیں، اور وہ ایسی کرٹیکل جگہ ہے کہ جس کے لیے مجھے ریفرنس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد کے اہل بیت یا اصحاب کے پریکٹس سے مجھے کوئی ریفرنس لینا ہے، ورنہ میرا ایکٹ جو ہے وہ میرے اعمال کو ڈیمیج کر سکتا ہے یا میرے عقیدے کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو جو چیزیں آپ کی عقیدے کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، ان عقیدوں کے اوپر آپ ضرور اس طرح کے کوشچنز اور ریسرچ لایا کریں. جو چیزیں آپ کے عقیدے کے یعنی جس کے بغیر بھی آپ اپنی زندگی گزار کے اپنے مقاصد پورے کر سکتے ہیں، ان کو چھوا ہی مت کیجیے. یہ میرا آپ کو ذاتی مشورہ ہے، کیونکہ اس سفر میں جا کے یہ بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے. آپ کا جو جرنی ٹورڈز یور گول ہوتا ہے، دا پرپز آف لائف ہوتا ہے، اس میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دیتے ہیں. یہ جو کوشچنز ہیں نا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کی زندگی اور ان کے جانے کے بعد کے سارے ڈسکشن ہیں، یہ بڑی کرٹیکل ڈسکشن ہے. کیونکہ اس کا ویسے میرے عقیدے میں کوئی
تعلق نہیں ہے میرا، میرے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ساری کی ساری زندگی اچھے طریقے سے گزار کے ایک جنتی شخص بھی بن سکتا ہوں، شہادت بھی لے سکتا ہوں، اور میں اس چیز کو اس میں انڈلج کیے بغیر اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہوں. تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس میں پڑھوں. لیکن میں کیونکہ ریسرچ کرنے کا شوق رکھتا ہوں تو میرے لیے یہ اس طرح کے سوالات اس وقت بھی ایک انٹریگنگ ہوتے تھے. تو میں ایکسپلور کرتا تھا کہ اچھا کیوں ان کو یہ کہا گیا کہ والد صاحب کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی، کیوں ان کے والد صاحب جو ہیں ایسی صورتحال میں چل بسے یہاں سے چلے گئے دنیا سے، اور کیا ان کے ساتھ بعد میں جو معاملات ہوں گے، اور کیا وہ ان کے والد ہی تھے، اس کی اوتھینٹیکیشن کیا ہے. اور یہ اس طرح کی ریسرچ اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح کے کنٹروورشل کوسچنز جو ہیں وہ آپ نے اپنے عقیدے سے نہیں جوڑنے. آپ کے عقیدے کا اس سے، آپ کی طریقت کا، پریکٹس کا اور آپ کی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح اہل سنت اور اہل تشیع کے مباحثے ہوتے ہیں، اس میں آقا علیہ السلام نے جب دین مکمل کر دیا تھا تو اس کے بعد کے معاملات میرے عقیدے سے کو ہٹ نہیں کرتے. ہاں میری علم میں ہونے چاہیے کہ کیا کیا ہوا بعد میں، اور کس کس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، کہاں غلطی ہوئی، کہاں صحیح ہوا، کس نے کون شہید ہوا تو کیوں شہید ہوا، کس نے کیا، یہ مجھے معلوم ضرور ہونا چاہیے تاکہ مجھ سے کوئی پوچھے، میرا بچہ ہی پوچھ لے تو میں اس کو بتا سکوں. لیکن میری زندگی اس ابتدا سے لے کے میرے انتقال تک میں سنت اور سیرت کے اوپر چل کے ان پہلے کی اور بعد کی ڈسکشنز کے کئی ایسے چیپٹرز ہیں جن کو نہ بھی اپنے مطالعے میں لاؤں یا اپنے پریکٹس میں لاؤں تو میں گزارا کر سکتا ہوں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ان کانٹروورسیز سے ذرا سا دور رکھنا ہے، اور ان کانٹروورسیز کو فقط ریسرچ کے لیے اور اپنے مطالعے اور علم کے لیے آپ نے اپنے پاس لے کے آنا ہے. اور اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. کیونکہ نبیل بھائی اصل میں یہ ٹاپک اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قریب کے جاننے والوں میں، دوستوں یاروں میں کچھ ایسے لوگ وفات پا جاتے ہیں جن کے بارے میں سوسائٹی میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے سب کو کہ یہ بے عقیدہ چلے گئے یا کسی ایسے عقیدے سے تعلق رکھ کے چلے گئے جس کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، چاہے وہ ایتھیسٹ تھے، چاہے وہ جوئش تھے، چاہے وہ کرسچن تھے، چاہے وہ ہندو تھے. اور جب آپ ان کے جانے کے بعد ان سے، چونکہ آپ کے ان سے کوئی نہ کوئی مراسم تھے تبھی آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے، تو آپ جب ان سے ملنے جاتے ہیں یا ان کے کنڈولنسز کے لیے جاتے ہیں اور آپ کہیں کوئی مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں یا ان کے افسوس میں اس طرح شریک ہوتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک منکر کے بارے میں آپ نے یہ گفتگو کر دی، ایک ملحد کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا، ایک مرتد کے بارے میں آپ نے وہ کر دیا، ایک مشرک کے بارے. So there are certain گرے ایریاز which we need to know about. تو اس کے اوپر ہم سیشنز کریں گے تو اس میں سر فہرست یہ والا معاملہ ضرور رکھیں گے کیونکہ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے ہمارے دین کی. ہم دین ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا بخوبی علم ہونا چاہیے. اس کے اوپر سیشن کر کے ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر کے تھوڑے سے ہسٹورک ریفرنسز ٹچ کریں گے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ اس کو ذرا سا لمیٹڈ آڈینس کے ساتھ ایکسٹینسو ڈسکشن میں انشاءاللہ شامل کر لیں. اس میں ہم میں نام بھول گیا ان کا، ان کو ہم ضرور دعوت دے دیں گے، ان کو بلائیں گے اس اسپیس میں آنے کی اور اس میں ہم اس چیپٹر کو ڈسکس کر لیں گے. ویسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو چیزیں آپ کے عقیدے سے میں فالو نہیں کرتی ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو ذرا سا ڈیٹیچ رکھا کریں، خالی علم تک رکھا کریں، تعلیم تک رکھا کریں، مطالعے تک رکھا کریں. جی سر، انشاءاللہ. جی سر، دیٹس آل فرام ٹوڈیز. فائنل ریمارکس میں آپ سے چاہوں گا اور ایٹ دی اینڈ پھر آپ نے کلام بھی آج سنا دیجیے گا سر ریلیٹڈ ٹو ٹاپک انشاءاللہ. اچھا، اس سے پہلے میں نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ واصف درانی بھی موجود ہیں اور علی نور بھی موجود ہیں. تو if there is anything that they both want to add to this or they want to talk about, میں چاہوں گا کہ وہ پہلے کوئی گفتگو کر لیں اور پھر ہم اس کو کسی کلوزنگ کا ایک شیپ دے دیتے ہیں اگر if they want to. جی علی بھائی، واصف بھائی، آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے کوئی جی سر، ان کے کنیکشن میں آئی تھنک ایشو ہے یا سیٹنگ ایشو ہے کہ وہ کسی ایسی سیٹنگ میں موجود ہیں جہاں پہ وہ شاید گفتگو نہیں کر سکتے. اچھا، میں کلوزنگ میں خالی یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ٹاپک سے
کائنات کی ابتدا ہوتی ہے اور اس ٹاپک کے بعد بھی، یعنی کائنات کی انتہا کے بعد بھی یہ ٹاپک ختم نہیں ہوتا، جو ٹاپک آج آپ نے ڈسکشن کے لیے رکھا، جو دن جس کی ابتدا جو اس پورے کیلنڈر میں سب سے بڑا دن ہے. تو اس حوالے سے جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ the source of all light is اللہ نور السماوات والارض، is the Lord Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and the source of all the light of the Lord to be directed through a person is the person is Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam. تو ہم اور ہمارے سے پہلے اور ہمارے بعد جو کچھ بھی علم کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہم تک آیا ہے اور ہم سے آگے کنوے ہوتا رہے گا. تو جب بھی آپ نے کہیں پہ کوئی مطالعہ کرنا ہے یا اپنی طرف سے کوئی تخلیق کرنی ہے، کچھ لکھنا ہے، کچھ شعر کی صورت میں لکھنا ہے، مضمون کی صورت میں لکھنا ہے، کسی کہانی کی صورت میں لکھنا ہے یا کسی تقریر کی صورت میں لکھنا ہے، تو آپ نے ایک چیز کا ضرور، یہ میرا آپ سے برادرانہ مشورہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ٹو اندر اسٹوڈنٹ، کہ آپ نے اس کو ان دا لائٹ آف ٹو مارجنس، ایک طرف آپ نے مارجن قرآن پاک قرآن حکیم کا لگانا ہے اور دوسری طرف آپ نے مارجن سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لگانا. جیسے ہی آپ کے ایک حاشیہ قرآن پاک کا ہوگا اور ایک حاشیہ سنت مبارکہ کا ہوگا، تو آپ کے علم میں چاہے وہ کہیں سے بھی انفارمیشن آئے، آپ کے علم میں وہ چیز اضافہ کرے گی. اور اگر آپ کچھ تخلیق کریں گے، کچھ لکھنا چاہیں گے، تو وہ کہیں سے بھی قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرے گی، وہ آتھینٹیکیٹ ہو جائے گی. اور آتھینٹیکیٹ بھی ان دو سورسز سے ہوں گی جن دو سورسز کے پلرز پہ سب کچھ کھڑا ہے، اور وہ دو پلرز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی. تو میں اینڈ میں خالی یہی کہنا چاہوں گا کہ میں اگر کہیں سے بھی کسی کے سامنے پوری کائنات میں، چاہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے سامنے آ جائیں یا میرے کان میں جب اذان دی گئی تھی تب، میں اگر کہیں سے کسی بھی صورت اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ السلام علیکم، یا یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یا میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، یا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہوں، تو مجھے یہ چیز کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہے کہ کہیں میرا کوئی ایکٹ، میری کوئی بات میری وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی طرف نہ لے جائے. کیسے کہ میں آج اگر یہ کہتا ہوں کہ میرا نام زریاب ہاشمی ہے، تو مجھے سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ہاشمی ہیں، تو اس کا مطلب آپ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ارے یار، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے نام کی بدولت میرے قبیلے کا امیج آپ کے دماغ میں اسٹیبلش ہو. یہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ تمام سارے ہاشمی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں ضرور بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں. میری والدہ بھی نقوی، وہ بھی بنو ہاشم سے تعلق رکھتی ہیں، میرے والد بھی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں فقط ان کی روش پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش میں محو ہوں. میں اس رخ کی طرف اپنے آپ کو موڑ ضرور چکا ہوں، موڑ رہا ہوں، موڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں میں اس طرف آ جاؤں، ان میں شریک ہو جاؤں جو اس قبیلے کو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کو، ان کے فالوور ہونے کو، ان سے کسی طرح سے ایسوسیٹ ہونے کی طرف میری کوئی بات ایسی ہو جائے کہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اس کی یہ ایک بات جو ہے اس کو مومنین کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتی ہے، اس کو مومن کی طرف لے کے ایمان والوں کی طرف ایسوسیٹ کر جاتی ہے، اس کو نبی کے امتی ہونے کی طرف ایسوسیٹ کر دیتی ہے. لیکن مجھے یہ بخوبی علم ہے کہ میری 99%، 99.99% پرسنالٹی ٹوٹلی ان سے مختلف ہے. اگر کوئی 0.001% ہے تو وہ یہ کہ میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، مجھے پتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری نبی ہیں، مجھے پتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوڈ آف لائف دے دیا ہے، مجھے پتا ہے ان سب چیزوں کا، عقیدوں کا. لیکن میری پریکٹس 99.9%
ٹوٹل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کہیں سے اسلام کا یا امت کا یا امتی ہونے کا ریپرزینٹیو نہیں ہوں. یہ میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ میں یہ بات آپ کے سامنے پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کے کہیں سے بھی اسلام کی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آتی. ہاں میں ضرور کوشاں ہوں اس چیز میں کہ میں ایسا اپنے آپ کو بنا سکوں، اس ڈائریکشن میں جا سکوں کہ جہاں مجھے دیکھ کے کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ اگر یہ ایسا ہے تو مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہوں گے، اگر یہ ایسا ہے تو اسلام کی تعلیمات تو بہت خوبصورت ہیں، ہاں اگر یہ ایسا ہے تو ان کا نبی بہت خوبصورت ہوگا. ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میری کسی عمل اور میری کسی بات سے یا میرے مطالعے سے یا میرے تجربے تجزیے سے یا میری کسی بات کسی تخلیق سے یا میری کسی شعر سے کہیں ایسی کوئی بات نکلتی ہو. میں صرف اس رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. My journey towards the purpose of my life it brings me to something new every day. I still learn every day. اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے حاشیے میں اگر وہ چیز فال ہوتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور اگر وہ قرآن و سنت سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. تو آج آقا علیہ السلام کے آمد کے دن کے توسط سے میں آپ سب کو صرف یہی بات کروں گا کہ دنیا جہان کی کوئی بھی چیز، علم کی چیز جو آپ کو یا آپ کے بچے سیکھنے کی طرف جائیں تو ان سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کیا یہ چیز آقا علیہ السلام کی تعلیمات یا ان کی سیرت یا ان کے کسی قول حدیث کسی چیز سے کانٹراڈکٹ تو نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو وہ چاہے کہیں سے بھی آئے اس کو رد کر دینا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جو دنیا میں آ کے ہمیں وہ سب کا سب کلیئر آئیڈینٹیفائی کر کے چلے گئے کہ یہاں سے آگے تک کے سفر میں کیا چیز سیاہ ہے کیا سفید ہے، اور جو گرے ہے اس کو کیسے آپ نے میجر کرنا ہے، اس کو بلیک اینڈ وائٹ کیسے کرنا ہے، اور اگر وہ پھر بھی گرے رہتی ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے کوئی چیز گرے نہیں چھوڑی، سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کر کے چلے گئے کہ سیاہ کیا ہے سفید کیا ہے. پریکٹس سے بھی، اپنے اعمال سے بھی، اپنے افعال سے بھی، اپنی تعلیمات سے بھی، قرآن پاک کی روشنی میں بھی، اپنی حدیث سے بھی، اور آگے اپنے اہل بیت کے تھرو انہوں نے اپنی بلڈ لائن کے اندر یہ چیز ایسی انکلکیٹ کی تھی کہ اہل بیت کا کوئی شخص بھی ان کے نقش قدم سے ہٹ کے نہیں چلا. انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کچھ کیا اہل بیت نے جو ان کے بڑوں نے کیا، جو آقا علیہ السلام نے کیا، اور ان کی روشنی میں، انہی اہل بیت کی روشنی میں اصحاب نے بھی ہمیشہ ان سے مشاورت کر کے اپنے حاشیے سیدھے کیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اہل بیت ایگزیکٹلی وہی ویسی وہی بلڈ وہی بچہ ان کا ویسے ہی بچے ہیں ان کے جیسے ان کے بڑے تھے. اسی لیے وہ بڑے بھی کہہ گئے کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے ہیں، کہ اگر آپ نے میرے بعد کسی سے اپنے حاشیے درست کروانے ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں. اور اس لیے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ سب چیزیں بڑی کلیئر اور بلیک اینڈ وائٹ ہیں. آگے آپ لوگ سب اسی طرح کوشش کیجئے کہ اسی طرح کریں. میں آپ کے لیے جب بھی کسی خدمت کے قابل ہوں مجھے بلا لیجئے گا، میں حاضر خدمت. میں نے اپنا ٹوٹا پھوٹا جو مطالعہ علم اور جو اوپینین ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کروں گا. اپنے سفر کی مشکلات اور اپنے سفر کی آسانیاں آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ جہاں سے میں نے ٹھوکر کھائی وہاں سے آپ مت کھائیے، اور جہاں سے مجھے روشنی ملی اور جہاں سے کوئی چشمہ پھوٹ پڑا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ذرا بھائی 2 لائنز ایڈ کر دیجیے گا اپنے کوئی فیوریٹ کلام کی آج کے دن کی مناسبت سے. ہاں جی، میں آپ کو ایک چیز کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے اچھا یاد کروایا. میں ایک تو ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ آج کی رات آپ نے یہ جو کلام کے کچھ اشعار میں پڑھنے لگا ہوں، اس کلام کو آپ نے ضرور سننا ہے. ابھی اس ٹویٹر سپیس میں جو شامل ہے اگر وہ اس سپیس کو اتنا ٹائم دے سکتا ہے، تھینک یو ویری مچ. تو اس نعت کو ضرور ٹائم دے. مظفر وارثی کا کلام ہے، میں اس کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں، جن اشعار کے اوپر میرے اندازے میں اس سے خوبصورت نعت آج تک میں نے نہیں پڑھی. آگے اگر کوئی مل گئی تو وہ آپ تک پہنچا دوں گا. اچھا جی، مظفر وارثی صاحب کہتے ہیں کہ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. اور جو پارٹ مجھے
سب سے خوبصورت لگتے ہیں. میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ کلام تھوڑا لمبا ہے. سبحان اللہ. جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. یہ نعت ضرور آپ ابھی سنیے گا اور مظفر وارثی صاحب کی زبانی سنیے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اور جی ذرا بھائی، تھینک یو سو مچ اگین سر. بہت سیکھنے کو ملا. جزاک اللہ خیر سر، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کا سایہ آپ کے اہل و عیال اور ہم سب پہ سلامت رکھے، اور ہم اسی طرح آپ سے سیکھتے رہیں سر. honor being a part of your جی تو آپ سب لسنرس کا بہت شکریہ اتنے ٹائم تک سننے کے لیے. تو جس کلام کی سر بات کر رہے تھے تو وہ کلام میں نے نکالا ہے، تو ہم 2 منٹ اس کو سنتے ہیں، پھر اسپیس کو ریپ اپ کرتے ہیں. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. تو اسی نوٹ کے ساتھ آج کی اسپیس کو ریپ اپ کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ آپ سب کا اگین. تو اسی طرح بہت جلد اگین ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئے دن. تو آئی ہوپ آپ کی اسپیس بہت بینیفیشل رہی ہوگی، سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اس کے ریکارڈنگ کمنٹس میں لنک میں نے پنچ کر دیا، تو وہاں پر ویری سون اویلیبل ہوگی. باقی آج کی اسپیس سے ہم یہی لیسن لے کے جائیں گے کہ جتنا بھی ہمیں پتہ ہے، جسٹ وی نیڈ ٹو ویک اپ اینڈ اسٹارٹ. اس سوچ میں نہیں رہیں کہ ہمیں ابھی بہت سیکھنا ہے. جب بالکل پراپر ہم سیکھ جائیں گے تو تب ہم اسٹارٹ کریں گے. اسٹارٹ فرام ٹوڈے، تاکہ یو کین کریٹ اے بگر امپیکٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور اسی طرح آپ سب سے دین کا کام لیتا رہے. جی تو ٹل دین نیکسٹ اسپیس. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.